السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آل آف اسٹوڈنٹس، اور خاص طور پہ جو میرے بیٹے بیٹیاں ہیں نا 10th کلاس کے، ان کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ جن کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکول جانے کا موقع نہیں ملا اور وہ یہاں گھروں میں بیٹھے رہے، اور ہم کوشش کریں کہ اسلامیات میں جو اچھا پوزیشن ہولڈر بچے ہیں ان کے ساتھ کیا پرابلم ہوتی ہے کہ وہ بیچارے دوسرے سبجیکٹس پہ ٹائم دیتے رہتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اسلامیات میں تو ہم 50/50 لے سکتے تھے، لیکن اس میں صرف تو 35 یا 40 نمبر آئے ہیں، اور ساری جو اپنا رزلٹ تھا اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں وہ بیچارے انگلش میڈیم میں شروع سے پڑھتے رہے ہیں اور اسلامیات ان کو مشکل لگتی ہے، حالانکہ یہ مشکل نہیں ہے، بڑی ایزی ہے. اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو اس میں سے پورے نمبر آ سکتے ہیں. اور میرے جو پریویس ایکسپیرینس ہے اس کی بیس پہ آپ سے کہتا ہوں کہ بے شمار میرے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں الحمدللہ، اب کوئی تو پریکٹیکل لائف میں بھی جا چکے ہیں اور کچھ جو ہے BS MS کر رہے ہیں. تو ایسے تھے میری زندگی میں کہ پورے نمبر اکثریت نے لیے ہیں اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ سر بہت اچھا ہوا کہ ہم نے اسلامیات میں سے فل مارکس لیے ہیں. تو آپ بھی تھوڑی سی کوشش کریں، پلاننگ کے تحت پڑھیں، اس کی تیاری کریں. ابھی ٹائم اتنا بھی کم نہیں ہے 10th کلاس کے پیپرز میں کہ ہم جو ہے اس کی تیاری نہ کر سکیں. تو سب سے پہلے جو کام ہم نے کرنا ہے اس کے لیے، وہ ہم نے کرنا ہے کہ اس کا جو سلیبس ہے، اس کا جو نصاب ہے، اس کو چیک کرنا ہے کہ وہ کتنا ہے ہمارے پاس. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نصاب جماعت دہم یہ میں نے لکھا ہے، یہ گو کہ آپ کی بک میں بھی، آپ کی بک جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کلاس 10th کا نصاب کیا ہے. تو وہاں پر میں نے اس لیے یہاں لکھ دیا ہے کہ تاکہ میں اس کے جو سبق ہیں، اس کے پیجز ہیں، وہ آپ کو بتا سکوں کہ کتنے دنوں میں ہم اچھی تیاری کر سکتے ہیں. اگر پوزیشن ہولڈر ہیں، تیز پڑھنے والے ہیں، سلو پڑھنے والے ہیں، اور کچھ میڈیوکر قسم کے بچے ہیں، تو سب اپنے اپنے ٹائم کے مطابق جتنا ان کے پاس ٹائم ہے اس کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کریں، ٹائم ٹیبل بنا لیں. تو قرآن پاک کا جو حصہ ہے اس میں وہ سورۃ الاحزاب اور سورۃ الممتحنہ، سورہ ممتحنہ جو ہے وہ 4 پیجز پر ہے، اور سورہ الاحزاب جو ہے وہ 18 پیجز پہ ہے. اس کے بعد آ جاتی ہیں جی ہماری احادیث مبارکہ جو ہیں وہ 10 ہیں، 11 to 20، اور یہ آخری والی 10 ہیں، اور یہ ہیں ٹوٹل 3 پیجز پر یہ آ گئی ہیں. ویسے تو 2.5 ہیں، چلیں آپ اس کے 3 پیجز گن لیں. اس کے بعد آ جاتا ہے موضوعاتی مطالعہ، یہ سبق نمبر 5 سے لے کر سبق نمبر 9 تک ہے، اور جہاں سے بک آپ کی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ٹوٹل پیجز اس کے بنتے ہیں 14. اچھا، ان سب کو ہم اگر جمع کریں 18 + 4 + 3 + 14 تو یہ بنتے ہیں 39. ان میں سے بھی آپ ایک اضافہ کر لیں کہ چلو جی ایک پیج کا ہم اضافہ کر لیتے ہیں تو ٹوٹل یہ 40 بن جاتے ہیں. اگر ہم یہ پالیسی بنا لیں کہ ایک پیج ڈیلی ہم نے کرنا ہے، 1 پیج 1 ڈے کی پالیسی پر چلیں، تو کتنے دن ہمیں چاہیے اسلامیات کی اچھی تیاری کے لیے؟ 40 دن چاہیے. اور اگر آپ سلو لرنر ہیں، تھوڑا تھوڑا آہستہ پڑھنے والے ہیں، اسلامیات آپ نے پہلے اردو ترجمہ قرآن پاک کا نہیں پڑھا، ذرا سا بھی آپ کو بہت مشکل لگتا ہے، تو پھر آپ اگر ہاف پیج 1 ڈے بھی کریں تو پھر بھی 80 ڈیز میں آپ اس کی تیاری اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں 10 دن مزید آپ شامل کر لیں کہ کبھی بندے کا موڈ نہیں ہوتا، کبھی طبیعت خراب نہیں ہوتی، خدا نخواستہ کبھی چھٹی، کبھی شادی بیاہ، اور اس کے باوجود بھی آپ اس کو میکسیمم 90 ڈیز یعنی 3 منتھ میں آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اسلامیات کے مارکس ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں جی؟ 50 مارکس. جیسے 9th کلاس میں تھے ویسے ہی 10th کلاس میں بھی 50 نمبر کا اس کا پیپر ہوگا. اور آپ کا جو ہے یہ ٹوٹل پیجز آپ نے 40 جو ہیں وہ پڑھنے ہیں، اور نمبر آپ کو ملنے ہیں جی 50 ملنے ہیں. تو کتنا ہی یہ فائدے کا کام ہے آپ کے لیے. اور کوئی بک بھی ہے اس کی آپ اگر ریشو نکالیں تو اتنی اچھی ریشو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی کہ اتنے تھوڑے صفحات آپ تیار کریں، ان کو اچھی طرح سے پڑھ لیں، اور پھر آپ کو نمبر اس کے جو ہیں اتنے زیادہ ملیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک پیج اس کا جو ہے آپ کو 1.25 نمبر جو ہے وہ دے رہا ہے. تو اس لیے اس کی تیاری اچھی سی کرنی چاہیے تمام بچوں کو جو پوزیشن ہولڈر ہیں، اس لیے تاکہ آپ کا رزلٹ بیسٹ ہو جائے. اور جو میڈیاکر ہیں وہ بھی تھوڑی سی کوشش کریں تو وہ بھی 50 مارکس ایزیلی اس میں سے لے جاتے ہیں. اور جن کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ہم فیل نہ ہو جائے، تو انشاءاللہ اگر آپ میری بتائی ہوئی ہدایات پر چلیں گے، میں کوشش کروں گا کہ تمام لیکچرز اسلامیات کے جو ہیں وہ اس میں آپ کو بھیج دوں. تو آپ اس کے مطابق چلتے رہیں، پڑھتے رہیں، تیاری کرتے رہیں، تو کبھی بھی انشاءاللہ آپ کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، اور اچھے نمبر لے کر آپ ہمیشہ کے لیے دعاؤں میں یاد.
ہاں جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم اسلامیات میں فل مارکس لے سکتے ہیں جی۔ اس کے لیے جو ایک تو آپ کو بتایا میں نے کہ ٹائم آپ سیٹ کریں، ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، اور دوسرا جو ہم دیکھتے ہیں نا، بڑے موٹے موٹے خلاصے وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے لیا ہوا ہے پہلے سے تو ٹھیک ہے، اس سے آپ تھوڑا سا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کو پڑھیں، لیکن جیسے جیسے میں بتاتا ہوں ویسے، کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی دی گئی ہیں کہ جو آپ پڑھتے پڑھتے بہت زیادہ لینتھی ہیں، جن کے آنسر ہم شارٹ میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت لینتھی لکھا ہوا ہے کہ 2 نمبر کے شارٹ کویسچن ہوتا ہے، تو انہوں نے بہت زیادہ لیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح آپ ایم سی کیوز جب تیار کریں تو 1 لائن ایم سی کیوز تیار کریں، جس طرح یہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ نمبر 1، سورۃ الاحزاب مدنی سورہ ہے۔ یہ آپ ضروری نہیں کہ پہلے سوال لکھیں پھر اس کا جواب لکھیں، اور صرف شارٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف اتنا ہی لکھ لیں کہ سورہ احزاب مدنی صورت، تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا کہ کوئی بھی سوال پوچھے کہ سورہ احزاب مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، نیچے 4 آپشن بنائے ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ مدنی ہے تو مدنی پہ ٹک کریں گے۔ اور یوں بھی کویشچن آ جاتا ہے، اس کا ورژن چینج ہو گیا کہ کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ تو بریکٹ میں یہ بھی آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے۔ اور پھر دوسرا سوال آپ کو مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے کہ سورہ احزاب کی کتنی آیات ہیں، یہ اس کے 4 آپشن بنانے کی بجائے کہ 71 72 73 74، ٹھیک ہے، جتنے ہیں آپ رائٹ آپشن وہ لکھیں، اور 1 لائن میں بلکہ ہاف لائن میں ہی بات کو ختم کریں، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں جتنا شارٹ ہوگا یاد کرنے میں سہولت ہوگی، اور آپ کی میموری جو ہے نا وہ بچی رہے گی، زیادہ سے زیادہ الفاظ اس میں اور بھی آ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم یہ جو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی پہلے سے جنہوں نے تیاری کی ہوئی ہے، اچھا ذہن ہے جن کا، جنہوں نے پڑھا ہوا ہے، اسلامیت بہت ایزی لگتی ہے، تو وہ 1 لیسن ڈیلی کی بنیاد پر بھی چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حصہ قرآن کے وہ کریں گے تو وہ 11 دن بن جائیں گے، اور باقی موضوعاتی مطالعہ ایک ایک روز کا پڑھیں گے تو 5 ہو جائیں گے، اور احادیث جو ہیں وہ 2 2 3 3 4 4 کر کے تو 3 دن میں وہ پڑھ لیں گے۔ تو ایسے بچے جو زیادہ فاسٹ ہیں وہ 20 دن میں بھی اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اور جو بچے جو ہیں ایسا نہیں کر سکتے، وہ اس کو اپنے ریویژن پلان کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ریویژن پلان میں نے نیچے یہ بھی لکھا ہے۔ اچھا، جو یہ ہے سلو لرنر بچے جو ہیں وہ اس کو اپنا ریویژن پلان بنا لیں، اور جو بچے فاسٹ ہیں ان کے لیے ریویژن پلان جو ہے یہ میں نے دیا نیچے کہ 4 ڈیز میں آپ سورہ احزاب کو ریویو کریں، اور اس کے بعد سورہ ممتحنہ پر آپ 2 دن لگائیں، موضوعاتی مطالعہ پر 2 دن لگائیں، اور احادیث 10 ہیں، اور چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ 3 پیجز پہ بھی، 2.5 پیجز پہ بلکہ آئی ہوئی ہیں ساری، تو 1 دن میں ان سب کی ریویژن جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد آ جائے گی آپ کی لاسٹ ریویژن۔ یہ ہے کہ پیپرز سے بالکل قریب قریب کے ڈیٹ شیٹ آنے والی ہے یا آ گئی ہے، اب جو ہے وہ 10 12 دن آپ کے پاس بچے ہیں، تو اب دوسرے سبجیکٹس ہیں ان کو بھی 2 2 3 3 دن آپ نے دینے ہیں ریوائز کرنے کے لیے۔ تو اسلامیات کو آپ ریوائز کریں تو آپ سورہ احزاب جو ہے یہ، کیونکہ اس کے 9 سبق ہیں، اس کو آپ 1 دن اس کے لیے رکھ لیں، اور باقی سب کو مل ملا کے کریں تو اس کے برابر بنتا ہے، تو باقی سب بک جو ہے وہ آپ 1 دن میں رکھ لیں، تو 2 دن میں آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ریویژن پلان آپ کو اس وقت فائدہ دے گی کہ جب آپ پہلے سے ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق چلے ہوں گے، آپ نے تیاری کی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ نے پہلے سے شارٹ کویسچن ایم سی کیوز تیار نہیں کیے ہوئے تو پھر یہ ریویژن جو ہے 2 دن والی 3 دن والی یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو نوٹس بنانے کا طریقہ یہ جو ہے، آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکا کہ یہ جو بڑے بڑے خلاصے ہیں موٹے موٹے، ان سے جان چھڑائیں، آپ نوٹس خود تیار کریں، فولڈر کے آپ 3 حصے کر لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نوٹ بکس آپ لے لیں 3، لیکن ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پیپرز کے نزدیک جا کے یہ ہوتا ہے کہ ایک گم ہو گئی، ایک مل گئی، تو پھر دوسری ماما کہاں رکھی تھی وہ نہیں مجھے مل رہی، چھوٹے بھائی بہن نے گم کر دی، تو اس لیے آپ اچھا سا فولڈر لیں اور اس کو سنبھال کے رکھیں، اس کے اندر ہی آپ اس کے 3 پارٹس کر لیں۔ تو اس کے ایک حصے میں آپ ایم سی کیوز لکھیں، دوسرے میں آپ شارٹ کویسچنز لکھیں، اور تیسرے میں لانگ کویسچنز لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمیشہ جو ہے اپنے ہاتھ سے لکھیں۔ اپنے ہاتھ سے لکھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ لکھتے لکھتے بھی آپ کو یاد ہو جائے، اور سبق کا نام اس میں فولڈر میں، یہ نہ ہو کہ آپ پیپر سر پر ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے گی، اور سبق کا نام لکھنے سے آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ کچھ سکولز میں انشاءاللہ سکولز کھل جائیں گے، کچھ سکولز میں یہ بک کو 1/4 کر کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں یا ہاف بک کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، تو پھر جتنا سلیبس اسکول والے پیپر میں ٹیسٹ میں آنا ہے تو اس کو بھی آپ وہاں سے ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کی تیاری اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بک میں ہوتے ہیں آنسر، کچھ کلاسوں میں ہوتے ہیں، کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی بورڈ والے وہ ہیں
آؤٹ آف سلیبس، لیکن وہ زیادہ آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں، وہ کوئی لانگ کویسچن نہیں آتا، وہ کبھی ایم سی کیوز کی شکل میں ایک دو آ جاتے ہیں، اور کبھی کوئی شارٹ کویسچن جو ہے وہ تھوڑا سا جن کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں وہ اس طرح کا بھی کبھی تھوڑا بہت آ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی ٹچ کرتے جائیں ساتھ ساتھ، کہ بورڈ کا پیپر بنانے والے کیسی پالیسی ان کی کیا ہے۔ اور تو اس کے بعد ایک ویڈیو جو ہے آپ کے لیے ہم یہ بھی بنائیں گے کہ ہاؤ ٹو اٹیمپٹ دا پیپر، کہ پیپر کو ہم نے اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے پیپر کے دوران ہم نے ٹائم جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے کس طرح سے اچھے طریقے سے یوز کرنا ہے تاکہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو، کوئی سوال رہ نہ جائے، اور کس طرح سے ہم نے کوئی کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا بہت ایکسٹرا بھی کچھ لکھ کر آئیں تاکہ ہمارے نمبر جو ہیں وہ پورے کے پورے آنے والے بچوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں کہ جن کے نمبر پورے پورے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور آپ انشاءاللہ زیادہ انتظار میں نہیں کراؤں گا، کوشش کروں گا کہ اسلامیات کے جتنے بھی لیکچر میں اچھے طریقے سے بنا سکتا ہوں کلاس 10 کے لیے خاص طور پر وہ بناؤں گا اور آپ کو دیتا رہوں گا۔ اور میری بیٹی کا چینل ہے A&S کریشن، اس پر آپ کو میتھ کے لیکچر جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ کوشش میں یہ بھی کر رہا ہوں بیٹیوں سے کہہ کے کہ میتھ، انگلش، فزکس، کیمسٹری، یہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں 10th کلاس کے کم از کم وہ سارے جو ہیں وہ بچوں کو دیں تاکہ ہمارے بچے، ہمارا مستقبل جو ہیں وہ اچھے طریقے سے تیاری کریں اور اچھے نمبر حاصل کریں۔ حالات جو ہیں وہ اچھے اور برے آتے رہتے ہیں، لاک ڈاؤن آ گیا تو پھر کیا ہو گیا، تو انشاءاللہ ہم اس کے باوجود بھی اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، اور کامیابیاں ہمیشہ آپ کے قدم چومیں۔ والسلام علیکم